اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین سندھ پیج پر پروگرام عوامی مسائل میں آپ کا میزبان جی آر سلمان۔ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ آج دو چار باتیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی کل 2 سپٹمبر کو ملک بھر مختلف سیاسی پارٹی اور سماجی تنظیموں نے، فیڈریشن آف کامرس نے بھی جو احتجاج کی کال دی ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں تو یہ احتجاج کی کال ہے، لیکن ہمارے سانگڑ فیڈریشن آف کامرس کی جانب سے اس قسم کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ جو آخری اطلاع تھے کہ بھئی اگر وجہ کیا ان کی ہو سکتی ہے یہ وہ بہتر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اب سانگڑ کی عوام بھی ان سے پوچھے کہ ان کو احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی، ملک کے عوام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ یا نہیں۔ ویسے مختصر میں صرف اتنا کہتا چلوں، اصل میں مہنگائی اور بھی ملک ہیں، ہم دوسرے ملکوں پہ بھی اگر نظر ڈالیں، مہنگائی کا ریشہ اگر کسی سطح پہ اگر بڑھا ہے، لیکن ایک بات آج تک پچھلے 70-75 سال سے 80 سال کے قریب ہونے والے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے ملک کا سکہ دن بدن ڈاؤن کیوں ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں عوام تو ووٹ دے کے حکمرانوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیتی ہے؟ ان کو کیا 5 سال تک کیا پتہ؟ ان کو تو پتہ چلتا ہے جب وہ کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ اور پچھلے ٹائم میں اتنے وقت میں اتنی تیزی سے کبھی بھی مہنگائی نہیں بڑھتی تھی جتنی سطح سے اس وقت مہنگائی، جو پچھلے 15 سالوں میں مہنگائی نے جو بلند ترین بڑے جمپ مارے اور عوام کی، یقیناً غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ پیسوں والوں کو تو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، اور کہاں سے آیا وہ سب کچھ؟ کہاں سے ان کو مل رہا ہے وہ معذرت کے ساتھ ان کو کہاں سے مل رہا ہے؟ ہم جو انہیں بھیج رہے ہیں اسمبلیوں میں، اسمبلی سے ان کو تنخواہیں مفت ملی جاتی ہے، ان کو سرکاری پروٹوکول ملے جاتے ہیں، ان کی بجلی فری ہے، گیس فری ہے، پیٹرول فری ہے، نوکر چاکر شاہی خاندان بادشاہیوں کی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اگر آٹے کی چکی میں جو کہتے ہیں نا، اگر گندم کو پیسا جائے اس وقت، معذرت کے ساتھ ہماری پاکستان کی عوام پس رہی ہے، لیکن حکمرانوں اپنے 5 سال رو رو کے سب پورے کر گئے۔ جب نون لیگ کی پہلے حکومت آئی تو میاں نواز شریف نے کیا کہا، اور ریکارڈ پہ چیز موجود پڑی ہے، مجھے صرف عوام منتخب کرے، مجھے اسمبلی میں عوام بھیج دے، مجھے کسی سے ڈائریکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، اور میرے پاس قابل جو بڑے ذہین میرے پاس ٹیم موجود ہے، اور جاتے ہی اسمبلی میں ہمیں ڈائریکشن نہیں لینی کسی سے، ہمیں پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے، ملک کے غربت کو ختم کیسے کرنا ہے، اور غریبوں کو بہتر فیسلٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ جب حکومت ملنے کے بعد آتے ہی جناب پہلی تقریر جب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تقریر شروع جب کی، تو اس نے تو کہا مجھے تو یہ اندازہ ہی اب ہوا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ملک اتنی بڑی مشکل کا شکار ہے، اتنی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ اور بھائی باہر پہلے تو کیا کہہ رہا تھا، اپنے کلپس اٹھا کے دیکھ لو کیا کہہ رہے تھے،
مجھے صرف اسمبلی میں بھیجو، مجھے پتہ ہے کہ ملک کے حالات بہتر کس طرح ہوں گے، اور اب آنے کے بعد کہتے ہو کہ اب ملک کے حالات تو اس قدر خراب ہیں کہ میں یہ غربت اتنی جلدی تھوڑی ختم ہوگی، مجھے ٹائم دیا جائے۔ جب عمران خان صاحب آ گئے تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ میں مہنگائی ختم کر دوں گا، یہ ہو گیا، میں یہ ختم کر دوں گا، بہت کچھ ساری دعوائیں ہوتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حکومت اسے دے دی گئی۔ اس کے ٹائم میں بھی کچھ چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں جو پہلے ریٹ تھے اس سے زیادہ پیٹرول بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن آج کی بنسبت دیکھیں تو اس وقت تو 50% سے زیادہ اب زیادہ ڈفرنس ہے۔ اس وقت جب 150 روپیہ پیٹرول ہو گیا، عمران خان کی صاحب کی حکومت جب چل رہی تھی تو پی ڈی ایم، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ سب مل کے انہوں نے پلان کہ بھائی ابھی ملک میں پیٹرول بڑھنا شروع ہو، ان قیمت بڑھے تو سمجھو ملک کا وزیر اعظم چور ہے، لہٰذا عمران خان چور ہے، اسے ہٹاؤ۔ غلطیاں ہوں گی بالکل، سیاستدانوں کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، سب جھوٹ بولتے ہیں، عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں عوام کو۔ کوئی، اب میں آج یہ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی عوام کے لیے مخلص بندہ اگر آپ کہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی سوچتا ہے، اگر عوام کا دکھ درد سینے میں کوئی رکھتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارا، جن کے سینے میں عوام کا دکھ درد ہے، جو پہلے سے ہی پیشن گوئی کرتا ہوا آتا ہے کہ ملک کے حالات اور مہنگائی کی طرف جائیں گے، اور فضول خرچیاں بند کر دو، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دو، کہیں فضول ہوٹلوں پہ نہ بیٹھو، درود شریف پڑھو۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، ہمارے کسی حکمرانوں نے بھی ایسا نہیں کہا ہوگا۔ میں اس لیے کہنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے، ہم پیر صاحب پگاروں کے ہم مرید ہیں، اور ہمیں ایسا رہبر ملا ہے، اور ان کے دادا پیر سید صبت اللہ شاہ سورہ بادشاہ المعروف، سورہ بادشاہ پیر سید صبت اللہ شاہ المعروف سورہ بادشاہ، میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے اور لاکھوں حوروں کے قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ وطن ملا تھا۔ یوں ہی وطن ہمیں خیرات میں نہیں ملا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ واضح بتانا چاہتا ہوں، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پورے بر صغیر سندھ میں، ہند اور سندھ میں جب انگریز کے خلاف بغاوت جب اٹھی، اور بغاوت کو تیز کرنے میں آگے سب سے زیادہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ پیر سید صبت اللہ شاہ سورہ بادشاہ تھا، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اس کے وکیل تھے۔ جب انگریز سرکار نے اسے سزا دینے کا عزم کر رکھا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت قابل، میں کہتا ہوں سلام ہے اس کی عظمت کو، اس کی دانائی کو بھی، ان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے پاس آئے، کہا قبلہ میں جتنی بھی کوشش کروں گا، میں کتنے بھی کیسز سب لا کے دوں، کچھ نہیں ہوگا، انگریزوں نے فیصلہ کر رکھا ہے، آپ کو پھانسی دیں گے۔ اسے تو جام نوش شہادت اسے نصیب تھی، ہمیں ملک ملا، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ملک کے سربراہ بھی بنے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج، کیا یہ وہ ملک ہے جو قائد اعظم نے ہمیں دیا؟ یہ وہ ملک ہے جو سورہ بادشاہ کی قربانیوں کی بدولت لاکھوں خون کی ندیاں بہیں یہاں، کافی ہماری ماؤں بہنوں کی عظمت دری کی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کے بدلے ہمیں جو ملک ملا، اس ملک کے ساتھ کیا حشر ہمارے حکمرانوں نے کیا؟ کیا یہ اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ جب عمران خان نے مہنگائی، پیٹرول جب 150 روپیہ ہو گیا تو پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان سب سڑکوں پہ نکل آئے، کوئی سیکڑوں پہ نکل آئے، روٹیاں گلے میں باندھ دی، ہائے گھوڑا عوام مرنے لگی ہے، روٹی نہیں ہم کھا پا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ اور بھائی
آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے عوام کو چوتیا کرنے کے لیے، عوام کو بے وقوف کرنے کے لیے۔ اصل میں یہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کا کون سا پیٹرول جیب سے جاتا ہے، کون سے پیٹرول اپنے ذاتی پیسوں سے لیتے ہو؟ مہنگا ضرور پیٹرول تھا، فرق ہم جیسے لوگوں پہ ہوگا، غریب طبقے پہ ہوگا، مڈل طبقے پہ ہوگا، گورنمنٹ امپلائیز جو طبقہ ہے ان پہ فرق پڑا ہوگا، آپ لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن عوام کو چوتیا بنانے کے لیے عوام کو بے وقوف سمجھتے ہو آپ لوگ، اور سڑکوں پہ نکلا ہے جناب، ٹریکٹر نکالے اور بڑی ریلی نکالی، اچھی بات ہے، چلو آپ لوگوں نے مہنگائی کا کم سے کم آپ کے سینے میں درد تو نظر آیا، ظاہری طور دکھانے کے طور بھی عوام کے لیے، عوام کو پتہ بھی چلا کہ بھئی بہت آپ کے سینے میں عوام کی تڑپ ہے، درد ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، لوگ بھوکے سو رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو جملے دہرائے آپ نے اپنے بھائی والے میاں نواز شریف والے جملے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ کیا کہا آپ نے؟ میرے پاس وہی تجربے کار ٹیم موجود ہے اور چور کو بلا لیا باہر سے، وہ تجربے کار تھا، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے آیا تھا یا اپنی معیشت بڑھانے آئے تھے؟ کہا تھا کہ ہمیں حکومت صرف دی جائے اور ہم جائیں گے وہاں پہ، مجھے کسی سے ڈائریکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں جا کے ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کو کس طرح بہتر کرنا ہے، ہمارے سکے کو، ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے، غریب کو ریلیف کس طرح دینا ہے۔ آنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی والا کام کیا۔ پہلی تقریر میں کیا کہا آتے ہی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ملک کی معیشت کا یہ برا حال ہے، کہ اس قدر جو ملک کی معیشت، ملک میں اتنا بحران ہے۔ آپ نے کہا میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت ملک کے ایسے حالات ہیں، لہٰذا ہمیں تو وقت چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ نے اپنے نانا، اپنی والدہ محترمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کا نعرہ جو تھا، ان کا مشن جو تھا، غریبوں کو روٹی، کپڑا اور مکان، کیا کیا؟ ریلی نکالنے کے بعد آپ جب وزیر خارجہ بنے تو آپ نے غریبوں کو لیے کیا؟ روٹی، کپڑا، مکان سب دے دیا۔ اپنے چند چھاڑتوں کو نوازا ہوگا، اپنے ایم پی ایس کو نوازا ہوگا، اپنے سینیٹروں کو نوازا ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وقت پہ میں نام بھی لے لوں گا، بتاؤں گا میں کہ کتنا کس کس کو نوازا گیا ہے۔ ویسے بھی ان کے کرپشن کے ریکارڈ تو کھل رہے ہیں، عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، عوام کے لیے کوئی سچا نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد کسی نے بھی عوام کیا، اگر کوئی درد دکھ رکھنے والے ہمیں یہ حکمران نظر نہیں آتے۔ ہاں، ہے کوئی ایسا حکمران خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا؟ ہے کوئی خلیفہ ایسا جس نے انہوں نے حکمرانی کی؟ کوئی ہے ایسے حکمران ہمارے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمرانی انہوں نے وقت پہ جو اپنی حکمرانی کی، ایسی حکمرانی کر سکو گے؟ ایسی حکمرانی کرو گے جو پڑوسی ملک میں ہو رہی ہے کہ قتل کی سزا، جس نے قتل کیا اس کا سر اڑا دو، چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، زنا کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دے دو، کوڑے مارو؟ ایسے ہے اس ملک میں؟ سب سے بڑے تو ہمارے حکمران زانی، چور، لٹیرے، سب سے بڑے تو یہ خود ہے۔ معذرت کے ساتھ طبیعت ٹھیک بھی نہیں تھی، اس کے باوجود میں اس لیے لائیو آیا کہ کل جو ہونے والی جو کال دی گئی ہے کہ 2 تاریخ کل سیٹرڈے کو، سپٹمبر کو، کہ اسٹرائک ہوگی مہنگائی کے خلاف، اور اس موجودہ حکمران کو سوچنا چاہیے، اس موجودہ وزیر اعظم کو ریلیف دینا چاہیے۔ میں ایز اے بینگ سماجی ورکر کی حیثیت سے بھی میں اپنے ملک کی اعلیٰ عدلیہ، چیف آف اسٹاف آرمی سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، خدا را غریب عوام کے لیے، ان کے لیے کچھ کریں، اور سپریم کورٹ ان غریبوں کے معاملات پہ سو موٹو لے، بجلی کے بلوں پہ سو موٹو لے۔ لوگوں میں یہ طاقت نہیں ہے، کیا اپنی عزتیں بیچ کے بل جمع کریں؟ ابھی حالت تو یہ بچی ہے۔
بچیوں کی بالیاں ان کے گھروں میں رکھے ہوئے، جہیز کا سامان تھوڑا تھوڑا جو رکھا ہے وہ تو بیچ کے بل جمع لوگ کر رہے ہیں، کئیوں کو بل کی وجہ اٹے کوئی مر گئے، کئی ایسے غریب جو بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ رات میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بہن بچی سمیت اس خودکشی کر لی۔ وہ ظالم حکمرانوں، خدا کو کیا جواب دو گے؟ بروز محشر اس کا حساب بھی تجھ لوگوں سے پوچھا جائے گا، یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر حالات پیدا کر دیے کہ لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہے؟ کیا خودکشیاں صرف غریب کرنے کے ان کے مقدر میں ہیں؟ امیر ترین لوگوں کے ان کے لیے کوئی بھی خودکشی نصیب میں نہیں ہے؟ کیوں؟ ان کے ہاں سب کچھ موجود ہے، کروڑاں روپے پڑے ہیں، خاندانی وراثت میں ان کو سیاست ملی ہوئی ہے، ان کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے۔ ان کے اولاد کو خودکشی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو عیاشی کی زندگی جی رہے ہیں۔ میں ان پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے عوام اس وقت بڑی مشکلات میں ہے۔ حکمران جو بھی پیچھے آئے پچھلے 70 سالوں میں کہوں اگر 70 سال کا اگر احتساب کیا جائے، اس میں جو بھی ہو سب کو لٹکا دو، کوئی بھی ہو مجھ سمیت احتساب کرو، جو بھی ہے اسے لٹکا دو، پھر کوئی بھی ہو، سولین ہو، جو بھی ہو، عدلیہ کا بھی ہو، جو بھی اس میں آئے اس کو سب کو سزا دو۔ ملک میں مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، لوگ آپ کو ووٹ دے کے آپ کو امانت اپنی دیتے ہیں، آپ لوگ وہاں اسمبلیوں میں جا کے اپنا ضمیر، اپنا ایمان سب کچھ بھیج دیتے ہو، اور کروڑوں روپے میں وہ ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ عمران کو ہٹانے کے لیے کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی تھی ووٹوں پہ۔ ارے شرم کرو بے ضمیرو، وہ ایم این اے جو بک گئے تھے، چند ٹکڑوں کے لیے نوٹوں کی خاطر بک گئے تھے، مانتے ہیں پیسے بہت بڑے کہ شریف بندہ تو یہ زندگی بھر بھی نہیں کما سکتا۔ آپ کو تو عوام نے وہاں بٹھا دیا، آپ لوگوں کو تو مفت میں وہ پیسے مل رہے ہیں، کون سا دوبارہ آ کے عوام پہ خرچ اپنا دکھا کے وہی ورک کر کے وہی دوبارہ سلیکٹ ہو کے آپ لوگوں کو تو پھر آنا ہے۔ آپ کی تو باری بنی ہوئی ہے، کیونکہ ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ جب تک ملک میں شفاف انصاف کا نظام نہیں ہوگا، ملک میں کرپشن کا خاتمہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے ٹاپک ہے، میں کسی اور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت ملک میں مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہماری عوام بہت پریشان ہے، اور ہمارے بڑے حکمران کوئی بھی نکل کر ان کے گھروں پہ نہیں آ رہا، نہ ان کو کوئی راشن بھیج رہا ہے۔ سیلاب میں راشن بھیجتے ہو آپ لوگ اپنے جیبوں سے نہیں دیتے ہو، کچھ سماجی تنظیمیں ہیں جو وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی بیرونی امداد ملتی ہے اور ملک کے خزانے سے دیتے ہو۔ 1 کروڑ دکھاتے 20 کروڑ ہو، اس میں بھی کرپشن کر جاتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے میرے اللہ کو؟ اس فلڈ میں بھی، حالیہ فلڈ میں بھی کتنی بڑی کرپشن کی گئی، کون کون اس کرپشن میں ملوث ہے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ موضوع پہ ضرورت پڑی تو بات ضرور کریں گے، لیکن اس وقت مہنگائی کے خلاف اب کل دیکھیں، میں تو یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس ہڑتال کو، یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس سے بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں۔ لیکن امیر لوگوں کو کیا پرواہ، 500 روپے پیٹرول ہو جائے گا 2 ماہ کے بعد، دیکھنا۔ یہ حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن بھی نہیں کریں گے، یہ 500 روپے تک، میری بات نوٹ کر لیں، یہ پیٹرول کو لے جائیں گے، کم نہیں کریں گے، یہ 500 روپے تک پیٹرول لے آئیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ ہمیں تو آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہے، آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہے۔ اور بھائی اپنے باپ سے آئی ایم ایف سے ڈرتے ہو تو قرضہ لینے کی تم لوگوں کو ضرورت کیا ہے؟ اپنی جتنے وسائل ہیں اس میں رہنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے، کیا ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے، آئل گیس کے کیا اتنے بڑے معدنیات، اتنی ہمارے پاس ذخائر موجود ہے۔ ہمارا ملک میں ہمارے پاس تو وہ چیزیں موجود ہیں، ہم تو دوسرے ملک کی مدد کرنے کے قابل ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ہم خود محتاج ہو گئے، لوگ ٹکے ٹکے کے محتاج غریب لوگ ہو گئے، امیر سے امیر ترین ہوتا گیا ہے، وہ بلند ترین سطح پہ چڑھتا گیا ہے، اور غریب سے غریب ہوتا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے، غریب کو آپ ختم کر سکتے ہو، غربت مٹاؤ، یہی ہے، غریب ختم ہو جائے گا، غربت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ کسی غریب سے پوچھو وہ شام کو اپنے بچوں کے لیے اسے روزی ملی یا نہیں ملی، اسے کام ملا یا نہیں ملا، اس کے بچے 5-6 گھر بیٹھے ہوں گے، وہ انتظار میں ہوں گے۔ 1 کلو بابا آٹا لے کے آئے گا، آدھا کلو دودھ لے آئے گا، چائے کی پتی لائے گا، 1 کلو چینی لائے گا، سبزی لے کے آئے گا، آلو لے کے آئے گا۔ اتنے سارے پیسے اسے ملیں گے تو یہ ساری چیزیں لے جائے گا۔ آلو کا بھاؤ پتہ ہے کیا ہے؟ 1 کلو آٹے کا بھاؤ پتہ ہے کتنا ہے؟ ریسنٹلی جب اسمبلیاں ڈیزالوز ہوئی تو کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئی، مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں ان ایم این ایز کو، ان بےہودہ ایم این اے کو تو شرم بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا آٹا کتنے کلو ہے؟ بتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کھانا داری تو وہ گھر والے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ پھر اسمبلی میں کیا کرتے تھے، اسی سے پتہ لگتا ہے۔ اور عوام جاگ جاؤ، میں عوام کو کہتا ہوں، یہ میرے ملک کی 22-23 کروڑ عوام اس وقت وہ سوچے، اپنا فیصلہ وہ کرے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنا سوچتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ دے کے جاتے ہیں تو اس کے بدلے وہ اس سے کئی گنا اپنے لیے وہ نکال جاتے ہیں۔ عوام کو جتنا ملتا نہیں ہے جتنا عوام کے نام پہ اس ملک کو لوٹا گیا ہے۔ ملک کے حکمرانوں کے پاس جو یہ لٹیرے چور جو بیٹھے ہیں، ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ اگر یہی رقم اگر ہمارے ملک میں لائی جائے، آئی ایم ایف کیا ہم لوگوں کو قرضہ دیں، ہمارے ملک پہ کوئی قرضہ نہیں ہوگا اور ہماری غریب عوام خوشحال ہو جائے گی۔ یہی چیزیں جو ان کی جو ریٹ پرائز جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ جو چیز لینے جاؤ، آج ایک پانی کی بوتل لے رہے ہو، وہ کل بولتے ہیں بھئی اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ جو پروڈکٹ بھی لینے، جو چیز مارکیٹ میں جاؤ جو آج لوگے، وہ کہہ رہے ہیں یہ آج کا ریٹ یہی ہے۔ ارے یار، ایسا ظلم عوام پہ کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ ہمارے کمشنر شہید بے نظیر آباد کہتے ہیں یہ پرائز ہے، اس سے زیادہ کوئی دے تو مجھے بتائیں۔ اور جناب آپ تو بنگلوں میں سوئے ہوئے ہو، باہر نکلو دیکھو تو پتہ لگے کون ہے جو ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا۔ یہ اتنی بڑی مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ میں پھر بھی کہتا ہوں، ہمارے ملک کی پاک آرمی، ان کی عظمت کو سلام۔ ملک کے ہر مشکل وقت میں یہی ہمارے کام آتی ہے، یہی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ عوام کے ساتھ ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے۔ لیکن میں عوام سے یہی درخواست کرتا ہوں، آنے والی الیکشن ہے، یہ چور لٹیرے آپ لوگوں کے پاس پھر آئیں گے، روپ بدل کے آئیں گے، چہرے بدل کے آئیں گے، انداز بدل کے آئیں گے، ان کی گفتگو کا انداز مختلف ہوگا، بڑا پیارے ٹاپک، اچھے لہجے لے کے آئیں گے، سہانے خواب دکھائیں گے۔ بس ذرا بچنا ان لٹیروں سے، ان سے وعدہ لو، ان سے وعدہ لو۔ میں کہتا ہوں ان سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا کے اوتھ لو، اگر تو ایم پی اے بنے گا تو تنخواہ نہیں لے گا۔ میں پوری پاکستان کی عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو بھی ایم پی اے آئے، آپ انہیں کہنا کہ آپ نے تنخواہ نہیں لینی ہے، آپ نے سرکاری پروٹوکول نہیں لینا ہے، آپ نے سرکاری کوئی پیٹرول وغیرہ بھی نہیں لینا ہے، کوئی بھی سہولت جو ہے وہ سرکار کی جو وہ نہیں لینی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ وہ آپ کے خربوں، آپ کے یہ تو کتنی رقم بچے گی۔ اسمبلیوں سے نکال کے دیکھیں، پوچھیں ان سے کہ پچھلے 5 سال پہ ہمارے اسمبلی پہ یہ چائے پہ، ناشتے پہ، ان کے بریک ٹائم پہ ان پہ کیا بل بنے ہیں، کیا اخراجات آئے ہے۔ کوئی ملک میں احتساب کرنے والا، سب سے پہلے تو ان کا احتساب ہو۔ میرے ساتھ لائیو دیکھنے والے جو میرے دوست ساتھ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ملک کے اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ایوانوں تک یہ پہنچ جائے۔ اور میں بھی آپ کی طرح ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، بلانگ کرتا ہوں، میں یہاں سے اپنے سٹی سانگڑ سے میں کرتا ہوں، لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرے سانگڑ کی عوام اس وقت اتنی تکلیف اور اتنی مشکل میں ہے، غریب طبقہ ہر جگہ پہ بھی ہے، لیکن کوئی ان کا حال پرساں نہیں ہے کرنے والا۔
بس ٹائم آ جاتا ہے تو پھر سماجی لوگ بھی باہر نکل آتے ہیں، بڑے وہ پھر بہت سیلفیاں ہوتی ہیں، سب کچھ آ جاتے ہیں، وہ ٹائم پہ سب نکل آئیں گے۔ یہ ٹائم ہے ابھی اس وقت بھی نکلو۔ سوشل ورکر، سماجی ورکر سے میں گزارش کرتا ہوں ابھی اس وقت بھی نکلو، دیکھو کن لوگوں کے گھروں میں راشن ہے، کن لوگوں کے نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ فلڈ آئے تو آپ ان لوگوں کے گھروں میں آپ کھانا پہنچاؤ، راشن دو، اس کے بغیر نہیں دینا۔ اگر یہ کام کرتے ہو تو اسے انجام تک پہنچاؤ اور یہ غریبوں کی خبر لو۔ میں ملک کی عوام کو پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ کل کو ہونے والی جو 2 تاریخ سپتمبر کو یہ جو کل احتجاج کی کال دی گئی ہے، ہڑتال کی کال دی گئی ہے، یہ جو مہنگائی کے خلاف، پیٹرول بڑھنے کے خلاف، ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ لیکن سانگڑا فیڈریشن کامرس نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو ایک دن میں کوئی اتنی تکلیف ضرور ہے، اگر کوئی دو وقت کی روٹی کھا رہا ہوگا تو ایک وقت کی کھا لے گا۔ تاجر غریب نہیں ہے اتنے، ہمیں پتہ ہے کہ تاجر بھی وہ کس حالات سے وہ گزر رہا ہے، مہنگائی ہے، سب کو پریشانی ہے، لیکن آپ اپنے ملک کے ان تاجروں کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ میری ذاتی رائے، آپ کا مجھے نہیں پتہ، میری ذاتی رائے ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی ہر غریب نے تو اپنی مزدوری کر کے ویسے کھانا ہے، آپ لوگ احتجاج نہیں کرو گے تو کیا 1 کلو کسی کو آلو کوئی مفت میں دے دے گا؟ کوئی کریانے والا کوئی آدھا کلو چینی کسی غریب کو دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں، نیور۔ میں جانتا ہوں، یہاں میں دیکھتا ہوں، اپنے آنکھوں سے پتہ ہے۔ ہاں، جو اہل دل درد رکھتے ہیں وہ دینے والے لوگ وہ دے آتے ہیں کسی غریب کو، تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں اپنے ویورز جو دوست میرے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پھر بھی یہی آخری بار بھی میں اپیل کرتا ہوں، اس ملک کو آزاد کرنے میں، اس ملک کو بنانے میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور جو حکمران ابھی بیٹھے ہیں، ان کے بڑوں کی پچھلے شجرے نسلیں آپ نکال کے دیکھ لو کہ قربانیوں میں اگر جو ہوں گے تو وہ سامنے نظر آ جائیں گے۔ لیکن حضرت پیر سورہ بادشاہ، پیر صفت اللہ شاہ سورہ بادشاہ، ان کی قربانیوں، ان کی جماعت اور ان کے حروں نے، لاکھوں حروں نے، اور برِ صغیر سندھ ہند میں جب انگریز سامراج کو، اس وطن کو آزاد کرنے کے لیے جب اتنی بڑی تحریک چلائی گئی، خدا را اس تحریک کی قدر کریں۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، بابا قوم، ان کی خدمتوں کو، کیا وہ جو پاکستان دے گئے ہیں، آپ ان کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں؟ پاکستان کی کس طرح پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟ کیا اس کا یہی منشور تھا؟ آج وہ ہوتا تو یہ پاکستان کا یہ حال دیکھتا، کیا وہ خوش ہوتے؟ یقیناً اس کی روح اس وقت بھی خوش نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے جو بھی آیا ہے، ملک کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت تو اگر شفاف الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری، اور آرمی کی نگرانی میں ہو، میں ایز اے سٹیزن میں درخواست کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اعلیٰ عدلیہ سے بھی میں کہتا ہوں، میرا یہ میسیج ریکارڈ پہ رکھا جائے، اگر الیکشن ہو فیئر اینڈ فری ہو اور پاک آرمی کی نگرانی میں ہو، ورنہ یہ چور لٹیرے انہوں نے اپنی جو حساب سے جو الیکشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم پولنگ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، کوئی نہیں پوچھ رہا، بیلٹ باکس بھرے گئے ہیں، بیلٹ باکس چینج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں، پولنگ کی رزلٹ ملتی ہے، جب اگلا دن ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بھائی تو گر گیا، اگلا جیت گیا، ہارا ہوا بندہ جیت گیا۔ یہ ہمارے ملک کا، ہمارے سندھ میں بھی یہ اس طرح کی الیکشن کمیشن کی روایت رہی ہے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں ان کو۔ میں
اور ایسا بھی کرنے نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں پاک آرمی، پاک رینجرز، یہ الیکشن میں یہ ضرور آئے. ان کے بغیر الیکشن شفاف ہونا ناممکن ہے. پھر وہی جاگیردارانہ جو گنڈے، جو جس طرح کے اگر سیاست کرنے جن کو ہوگی، آنا ہوگا، ڈنڈے والے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے. پھر جو شفاف طریقے سے اگر الیکشن نہیں ہوئی، پھر یہ چھوڑ دینا، یہ توقع بھی چھوڑ دینا آنے والے 5 سال میں پھر جو بچے جو رہیں گے، پھر جو جہاں مہنگائی جو لے جائیں گے، آنے والے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وہ اس کو کم کریں گے. اس صورت میں تو کبھی بھی کم نہیں کریں گے. آنے کے ابھی تو آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مہنگائی کم کریں گے، جانے کے بعد وہی الفاظ دہرائیں گے جو میں آپ لوگوں سے پہلے میاں صاحب کے دونوں بھائیوں کے الفاظ میں دہرا چکا ہوں، جو ہمارے معزز کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ملک کو لوٹ کے تباہ کر کے نظر نہیں آتے. کہاں ہے عوام کا درد ہے؟ وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں عوام کا درد ہے. یہاں آؤ نا، ملک میں عدلیہ کو فیس کرو، ادھر آؤ. عمران اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے، ملک میں بیٹھا ہوا ہے، فیس کر رہا ہے، حالات کو فیس کر رہا ہے. اچھا کیا برا کیا جو کیا ہے، عدلیہ ہے وہ انصاف کرے گی. اس سے بھی عوام کو بھی انصاف عدلیہ دے گی. ہم بھی عوام انصاف عدلیہ سے چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام ہوش کے ناخن لے. جو آپ کے پاس ووٹوں کے لیے آتے ہیں، ان کے جو چمچے جو ساتھ یہ آتے ہیں ان کے، جو آپ لوگوں کو پہلے بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے ویسے نظر آتے ہیں. اور وہ کیوں نہ آپ کو سہانے خواب دکھائیں، ان کو تو اس طرح خریدا جاتا ہے، اتنی رقم دی جاتی ہے کہ وہ سب کے ذہنوں کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا. ووٹ دینا ہے تو بابا اس کو دینا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، دینا تو ہے نا یار. اچھا نہیں بھی دیں گے تو ایسا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ووٹ تو ٹھاپا ویسے لگ جاتا ہے. الیکٹرک بایو میٹرک کی طرح اگر الیکشن ہو فیئر شفاف، پھر تو مزہ ہی اپنا ہے. پاک آرمی کی اور پاک رینجرز کی نگرانی میں ہو تو پھر دیکھو الیکشن کیسے ہوتی ہے. اور آرمی کی نگرانی میں جب بھی الیکشن ہوئی ہے شفاف فیئر شفاف ہوئی ہے. اور آرمی کی نگرانی میں الیکشن میں جو چیخنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ خود 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، وہ چیختے ہیں. ہم کہتے ہیں آرمی کی نگرانی میں شفاف الیکشن کرو، جو ہار گیا ہم کہیں گے وہ بالکل فیئر ہے، ہار گیا تو ہار گیا. اندر پولنگ میں بندہ بیٹھا ہو، باہر بندے موجود ہوں، پھر ہوتی ہے الیکشن. اگر آرمی کے جوان کو باہر کھڑا کر دو گے، پولنگ اسٹیشن پہ اندر اسے آنے کی اجازت نہیں ہوگی، مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ فیئر الیکشن نہیں ہوگی. اس طرح کے ایسے حالات الیکشن کمیشن کو سب حساس بولیں گے جہاں بھی ہے ان کو سب پہلے رپورٹس دی جاتی ہے. لیکن اس وقت عوام، پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے، اسے شعور ہے، اور انشاءاللہ ضرور جو بہتر فیصلہ کرے گی، جو مینڈیٹ لے کے آئیں گے ان سے میں اپیل کرتا ہوں جو بھی آئے، جو بھی حکمران آئے، لیکن خدا را یہ خدا کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کر کے آئیں ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹیز نہیں لیں گے. غریب نہیں ہو یار، چھوڑ دو وہ پیسے ملک کے خزانے میں، وہ ملک کا قرضہ اتارنے دو، کچھ تو غریب عوام کو سانس لینے دو. اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے احکامات کیے، یقیناً تاریخ میں سنہرے لفظوں میں آپ کے نام لکھے جائیں گے. اس کابینہ، جو بھی کابینہ اگر اس طرح کرے گی، اچھے عمل کرے گی، تو اچھے لفظوں میں سب کو سنہری لفظوں میں یاد کیا جائے گا. ورنہ اترنے کے بعد تو سب کے ریکارڈ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، پھر تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس امید پہ ہیں، اور اس امید پہ ہم قائم ہیں کہ ہمارا وطن قائم رہے گا، ہمارا وطن قائم اور دائم رہے گا. ہمارے ملک کی پاک آرمی، ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں، ہمارے ملک کی تحفظ ان کے ہاتھوں میں ہیں. ہمیں کسی قسم کا غم، کسی قسم کا فکر، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن
کچھ ہے جو بھونکنے والے بھونکتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں اپنی زبانیں بند رکھو، وہ تم لوگوں کے اپنے مفاد ہوں گے۔ آرمی کو برا بھلا کہنے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کہ تم لوگ کیا ہو، پھر آرمی کے بارے میں بات کرو۔ جو برا بات کرے گا ہم ان کی آنکھیں بھی نکال لیں گے۔ میرے ملک کی آرمی ہے، میرے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی ہیں جو اس وطن کے لیے اپنے لہو اپنے جوان قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی عظمت کو بھی سلام، ان شہیدوں کو بھی سلام، ان کی ماؤں کو، بہنوں بیٹیوں کو بھی سلام، جن کے بچے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیتے ہیں۔ کبھی سنا ہے ایم این اے ایم پی اے کو؟ میں کہتا ہوں کبھی جنگ لگے ایم این اے ایم پی اے کو بارڈروں پہ بھیجو، اور ایسے حالات ہوں میں پاک آرمی سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، پہلے ان ایم این اے ایم پی ایس کو آگے بھیجو، کال کرو کہ آؤ وقت آ گیا ہے، پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ کون وطن کے لیے آگے جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہوں گے ایک ہی ہستی ہے، وہ خود بھی کھڑے ہوں گے، ان کی جماعت بھی کھڑی ہوں گی، ان کے حر بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ ہے اعلیٰ حضرت پیر صاحب پگارا۔ اور آج بھی اس کی حر فورس وہ وطن کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے، اور اپنے وطن کی دفاع کے لیے پاک آرمی کے ساتھ موجود رہتی ہے، ہر وقت اپنے ملک کے جوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کندھا کندھے میں ملا کے اپنے سرحد پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اپنے مرشد کے حکم پہ۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلے پروگرام میں، کہ ہم اس امید کے ساتھ اللہ رب العزت میرے ملک کو، میرے پاک آرمی کو سلامت رکھے، میرے ملک کی عوام کو سلامت رکھے، میرے ملک کے اس جو حالات ہیں، غریب عوام کے یہ جو حالات ہیں، اللہ ان کے حالات بدلے، ہمارے ملک کے رحم کرے، ملک کے حالات پہ میں بہتری لائے، جس سے غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ آج کے پروگرام میں جیا سلمان کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔